چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا مال محفوظ چرا لینا، اس سے نظریں بچا کر، اس کو چوری کہتے ہیں۔ اور ڈکیٹی مطلب کسی سے چھیننا مال، وہ اور چیز ہوتی ہے، یعنی فیس ٹو فیس ہو کر گن پوائنٹ کے ذریعے سے بھی چھین لیتے ہیں۔ تو ڈکیٹی اور چیز ہوتی ہے، چوری اور چیز ہوتی ہے۔ چوری مطلب کہ کسی کا مال محفوظ پڑا تھا اور آپ نے اس سے نظریں بچا کر وہ چیز چرا لی ہے، تو یہ چوری ہو جائے گی۔ اور اب چوری صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا مال محفوظ جو ہے وہ چرا لیا اس سے نظریں بچا کر، یہ بھی چوری ہے کہ اگر کوئی اپنی ڈیوٹی صحیح سے نہیں دیتا، جو اس نے ایک دفتر میں یا کسی سکول میں ایک معاہدہ کیا تھا، پھر اس معاہدے کے مطابق کام نہیں کرتا، تو یہ بھی چوری ہے۔ مثال کے طور پر ایک گورنمنٹ کا ٹیچر ہے یا پرائیویٹ سکول کا ٹیچر ہے، اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ میں 8 سے لے کر 1 بجے تک ڈیلی بیسس پہ پڑھاؤں گا، تو اب وہ یہ کرتا ہے کہ اس میں سے 2-3 گھنٹے غائب ہو جاتا ہے یا ڈیوٹی صحیح سے نہیں کرتا، اس کے جو پیریڈ ٹائم تھے وہ مس کر دیے، تو یہ بھی چوری کہلائے گی۔ ہاں، اگر وہ یہ چیزیں ساری بتا کے کرتا ہے کہ میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکوں گا، تو یہ الگ چیز ہے، لیکن اگر بتائے بغیر وہ یہ چیزیں کرے گا تو یہ جو ہے چوری کہلائے گی۔ اور اسی طرح آپ کسی بھی دفتر میں کسی بھی ادارے میں کام کرتے ہو، جو آپ کا ٹائم ہے وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور اس میں آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی ڈیوٹی تو اس چیز کی ہے اور آپ اس میں اور کام کرتے رہیں اور لوگ جو ہے وہ لائن بنا کے کھڑے ہوں اور آپ کچھ اور کر رہے ہوں، تو یہ بھی چوری ہے، کیونکہ آپ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے، جو آپ نے معاہدہ کیا تھا وہ صحیح سے نہیں کیا۔ یہ چوری اس طرح سے بنتی ہے کہ جب آپ نے جاب اپلائی کی تھی، انٹرویوز ہوئے آپ کے، تو اس میں آپ کو ساری چیزیں بتا دی گئی تھی کہ کس وقت سے لے کر کس وقت آپ نے ڈیوٹی میں رہنا ہے اور یہ کام کرنے ہیں۔ اگر آپ ان سے ہٹ کے کام کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے، چوری ہے۔ اور چوری کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ جو آپ وہاں سے سیلری لیتے ہیں اس میں برکت نہیں رہتی، وہ آپ کو ایک کاغذوں کی شکل میں آتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن نہ ان میں برکت نہیں ہوگی۔ اور چوری جو ہے اسلام نے پسند نہیں کیا، بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو ظاہر سی بات ہے چوری جو ہے اس کے اوپر جو ہے کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ جو بھی کوئی یہ چیز کرے گا تو اس کا جو ہے صلہ ملے گا، یعنی کہ عذاب کی شکل میں، آگ کی شکل میں، اور دنیا میں بھی اس کو اس چیز کے اثرات نظر آ جاتے ہیں۔ آپ کو اس طرح کے لوگ بہت کہتے ہوئے ملیں گے کہ پریشانیاں ہیں، آمدن ان کی اچھی خاصی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ کام صحیح سے نہیں کرتے اور اس میں برکت نہیں رہتی، کیونکہ یہ پیسے ہونا الگ چیز ہے، کاغذوں کا ہونا اور چیز ہوتی ہے، نمبروں میں پیسوں کا ہونا اور چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں برکت ہونا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھو سود، اس میں پیسہ آتے ہوئے نظر آتا ہے، آتے ہوئے، لیکن نہ اس میں برکت کہیں پہ نہیں ہوتی۔ جس کے پاس آ رہا ہوتا ہے خالی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ آ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ شخص جو ہے مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح رشوت ستانی کرنے والے، رشوت خوری کرنے والے، ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے لاکھوں روپے پٹول رہے ہوتے ہیں، ہزاروں روپے کے حساب سے لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسے آئی جا رہے ہوتے ہیں، اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا رونا یہی ہوتا ہے، ہر ایک سے ملتے ہیں کہ چیزیں پوری نہیں ہوتی، خرچے پورے نہیں ہوتے، وہ چیز لینی پڑی، وہاں پہ لگ گئے، یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں بیمار ہو گیا، تو وہ پیسے پھر ایسی چیزوں پہ لگ جاتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں۔ تو گناہ میں ضرور مبتلا ہو کر یہ چیزیں کرنی ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے اس میں اپنے خرچے جو ہے پورے کریں۔ جو بھی آپ کو پیسے ملتے ہیں، جو بھی آپ کی انکم ہے، آپ سٹرگل کریں، محنت کریں، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ، اور کوشش کریں کہ اسی میں اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں، نہ کسی سے ادھار مانگیں، نہ کسی سے شیئر کریں کہ میں فلاں مشکل میں ہوں، میں فلاں مشکل میں ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے مسائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اور جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسی کے اندر اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کی کوشش کیا کریں، نہ کسی سے سوال کریں، نہ کسی سے ادھار مانگیں، نہ کسی سے اس طرح کی چیزیں شیئر کریں کہ میرے جو حالات ہیں وہ خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے کسی کے سامنے نہ رونا روئیں۔
جو کچھ بھی ہے آپ کی حاجات ہے، ضروریات زندگی ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ لوگ جو ہے وہ آپ کی پریشانیاں سن کے دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے کسی کے سامنے اپنی پریشانیاں نہ بیان کیا کریں، صرف اللہ تعالیٰ سے اپنی جو پریشانیاں ہیں، اپنی حاجات ہیں وہ شیئر کیا کریں، کیونکہ جو در در پہ جاتا ہے وہ دور دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں مانگا کریں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ سوال کرنا نہایت بری بات ہوتی ہے، انسان کو سوال نہیں کرنا چاہیے کسی سے بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر ان سے کوئی چیز گر جاتی، وہ گھوڑے پہ سوار تھے یا کسی اونٹ پہ، تو اس کے بعد بھی وہ اتر کے اٹھاتے تھے، کسی سے نہیں کہتے تھے کہ یہ چیز مجھے اٹھا کر دے دیں۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ سوال کے زمرے میں نہ آ جائے، اس لیے اپنی اس عادت کو ختم کریں۔ اگر آپ کے اندر اس طرح کی عادت ہے مانگنے کی، ہاتھ پھیلانے کی کسی سے، تو ان چیزوں سے بچیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو فخر سمجھتے ہیں کس سے چیز مانگنا، ادھار پہ میں نے یہ لیا وہ لیا ایسے کیا ہے، اور دوسرا لوگ سفارشوں کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، میں نے فلاں کی سفارش کی ہے، اس کی نوکری لگوا دی ہے، فلاں کیا ہے، دھمکا کیا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مانگنے والی چیز ہے، انسانوں کے سامنے جھکنے والی چیز ہے۔ تو انسان کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے۔ ہاں کسی کے لیے بہت ہی کوئی پریشانی والی بات ہو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو، تو وہ ادھار کے طرف جا سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنا لے، اس کو اپنی عادت ایسے نہ بنائے کہ اب اس کے ذہن میں یہی ہو کہ اچھا میں اس سے مانگ لوں گا، میں اس سے مانگ لوں گا، تو یہ نہ سوچے۔ تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ادھار مانگنا، ویسے ہی سوال کرنا کہ یہ دے دو وہ دے دو کسی سے، تو ایسے نہ کیا کریں، اس سے آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ جب میں نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا تو اس میں نے ڈکیٹی کا ذکر کیا تھا، تو ڈکیٹی کے اوپر اس طرح بات کریں گے کہ ڈکیٹی وہ چیز ہوتی ہے جو گن پوائنٹ پہ کوئی آپ سے زبردستی چیز چھین لیتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں ہوتی ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں، لاہور، کراچی وغیرہ میں، اسلام آباد، پشاور میں، ملتان میں۔ جو لوگ جاتے ہوئے کسی کو پکڑ لیتے ہیں اور گن ان کے اوپر تان لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے وہ آپ نکالیں۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیسز آئے ہیں کہ مطلب جس سے کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ نہ ان کے ساتھ جھگڑا کر لیتا ہے، اور بعض دفعہ اس کی جان چلی جاتی ہے، اور بعض دفعہ آن دا اسپاٹ جو چور ہوتا ہے، ڈکیٹر ہوتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے۔ ویسے تو یہی ہے، اپنے مال کی جو حفاظت کرتے ہوئے لڑتے لڑتے اس کو مطلب کہ کچھ نقصان ہوا، اس کی جان چلی جائے گی تو وہ شہادت کی موت ہوگی اس کے لیے۔ سم ٹائم کسی کے ساتھ یہ سچویشن بن جاتی ہے، تو اگر اس شخص کو اسلحہ چلانا بھی آتا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میں یہ چیز کر لوں گا، تو اس کو کرنا چاہیے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر قابو پا لے۔ اور اگر کسی کو لگے کہ اس کو اسلحہ چلانا نہیں آتا اور اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اتنا کانفیڈینس بھی نہ ہو کہ اب وہ اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے گا، تو یہی ہے کہ وہ اس کے پاس جو بھی ہے دے دے اور اپنی جان بچا کر چلا جائے، کیونکہ جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ پہلے سے ہی نیت کر کے آئے ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سوچ چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے گولی چلانی ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوں گی، بیچارے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو انہوں نے مطلب کہ وہیں پہ فائر کیا اور ختم کر دیا، تو وہ ان کے اندر یہ لحاظ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جس کے اندر کانفیڈینس ہو، وہ اسلحہ چلانا جانتے ہیں تو وہ یہ چیز کر سکتے ہیں، لیکن جو اسلحہ چلانا نہیں جانتے، ان کو لڑنے کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ان کے پاس جو بھی ہے وہ دے دیں اور اپنی جو ہے وہ جان بچائیں۔ یہ ایک میری رائے تھی۔ جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے تاکہ وہ بھی جو ہے عزت کی اور محنت کی روزی کمانا شروع کر دیں۔ تو میرا آج کا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چوری چکاری اور ڈکیٹی کی جو ہوائیں ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اور بھی میرے مختلف موضوعات پر ویڈیوز جو ہے بنا چکا ہوں معاشرت کے حوالے سے، کیونکہ جو ایک سیریز میں نے شروع کی ہوئی ہے یہ اسی کا حصہ ہے،
اور جو لوگ میری ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو وہ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا کریں۔ اور آپ کومنٹس باکس میں مجھے یہ بھی سجیشن دے سکتے ہیں کہ میرا جو نیا ٹاپک ہے وہ کون سا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔